بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ صلاح الدین نے اپنے اس سفر کو بہت خفیہ رکھا تھا، پھر جب وہ قصر خلافت میں داخل ہوا تو ہر شخص اس کی آمد پر حیران رہ گیا۔ جو عمرہ سلطان نور الدین زنگی سے مخلص تھے وہ صلاح الدین کو قصر خلافت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جو سازشی عمرہ رضیہ خاتون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کو سرکش و غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل آتش حسد سے جل اٹھے تھے اور چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کسی سے بات کیے بغیر سیدھا حرم سرا میں پہنچا، جہاں رضیہ خاتون عدت کے دن گزار رہی تھیں۔ صلاح الدین سلطان عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا، رضیہ خاتون اس سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ صلاح الدین ایک بیٹے کی طرح گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گیا اور زارو قطار رونے لگا۔ رضیہ خاتون نے مادرانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر دوسرے دن عجیب منظر تھا جب 11 سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی تھا اور بعد میں دوسرے عمرہ صلاح الدین نے خم ہو کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا تو صلاح الدین نے دائیں جانب سے دست بستہ کھڑے ہو کر حاضرین دربار سے خطاب کیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز شدت جذبات سے بھرائی ہوئی تھی۔ آج ہم اہل درد کے لیے یہ سب سے زیادہ جانگزا گھڑی ہے کہ سلطان عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مقام شکر ہے کہ ہم آقا ذات سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آقا کی یہ نشانی تا دیر سلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان مرحوم کے وفادار زارو قطار رو رہے تھے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ بادشاہ، اچھی زمین میں اچھے پھل کے لیے بیج ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی صفوں میں کسی قسم کے اختلاف کو داخل نہ ہونے دو کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور وہ نعمتیں جو زمانے نے عاجز ہو کر ان کے حقداروں تک پہنچانی تھیں ان سے چھن جائیں گی۔ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ایک دوسرے کے دستے بازو بن جاؤ، ایسے دلوں کی شکل میں ڈھال جاؤ جن میں ایک دوسرے کے لیے سراسر شفقت و محبت ہو، ایسی تلواریں بن جاؤ جو ایک نیام میں یکجا ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ کفر اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے متحد ہے۔ اگر تمہارے دلوں سے نفاق نہیں نکلا تو قدرت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی اور تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ میں سر دربار اعلان کرتا ہوں کہ ہم آقا نور الدین اور مرحوم کے حامی و مددگار ہیں۔ آخری سانس تک خاندان نوریہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے جو ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا۔ ہماری تلواریں اس کی جو ہمارے آقا ملک صالح کی مخالفت کرے گا، ہماری تلواریں اس کے خلاف نیام سے باہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کر نئے سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا دربار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر مخالفین کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ رضیہ خاتون پردے کے پیچھے سے اپنے 9 عمر بیٹے کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی اثر انگیز تقریر سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کی خبر نے پوری عیسائی دنیا میں ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم جو چند سال پہلے واپس چلا گیا تھا اور اس نے آئندہ کسی صلیبی جنگ میں شرکت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، سلطان عادل سلطان نور الدین زنگی کی موت کی خبر سنتے ہی لوئس ہفتم نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب سے پرانی اور قیمتی شراب سے غسل کیا اور پھر اپنے عمرہ کے ساتھ مل کر 7 دن تک ایسا جشن منایا کہ لوئس ہفتم اور اس کے امیروں کی حرکات دیکھ کر
فحاشی و عریانی بھی پناہ مانگنے لگی۔ پھر جب حفظ و بدکاری کی محفل ختم ہوئی تو اس نے شاہ یروشلم اموری کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے اور مبارکباد کا ایک خط بھی تحریر کیا۔ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن مر گیا، آگے بڑھ کر چھوٹے موٹے دشمنوں کا بھی کلا کما کر دو۔ پھر یہاں تک پیش قدمی کرو کہ مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ میرے سارے وسائل اس جنگ کے لیے وقف ہیں۔ شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم کا یہ خط یروشلم کے دربار میں بآواز بلند پڑا گیا۔ کاہن بطریق جو شاہ اموری کے قریب دائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا، جوش جذبات میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور چیخنے کے انداز میں کہنے لگا، یہ سب میری روحانی طاقت کا کرشمہ ہے کہ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن موت سے ہمکنار ہوا۔ شاہ یروشلم نے بھرے دربار میں کاہن بطریق کی روحانی طاقت کا اعتراف کیا، قیمتی انعامات سے نوازا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ سلطان زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی ہلاک کر دیا جائے تاکہ ہمارے راستے کا آخری پتھر بھی ختم ہو جائے۔ کاہن بطریق نے سرے دربار اعلان کیا، خداوند یسوع مسیح کے کرم سے صلاح الدین ایوبی بھی بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم کی طرح شہنشاہ جرمنی کارل نے بھی شاہ یروشلم کو مبارکباد کا خط لکھا اور ایک بار پھر صلیبی جنگ کے لیے اپنے مالی وسائل کی پیشکش کی۔ انگلستان کی اوباش ملکہ الیزا کی خوشی بھی ناقابل بیان تھی، کیونکہ اس نے بھی دوسری صلیبی جنگ میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی تھی۔ اب اس کا بیٹا رچرڈ 10 سال کا ہو گیا تھا۔ ملکہ الیزا اپنی نگرانی میں اسے جنگی تربیت دے رہی تھی۔ سلطان عادل کی موت کی خبر سن کر ملکہ الیزا نے جوش جذبات میں رچرڈ کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا، بیٹے چند سال کی بات اور ہے، تم جوان ہو کر اپنی ماں کے خواب کی تعبیر پیش کرو گے۔ کیسا خواب؟ رچرڈ نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری ماں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہے۔ ملکہ الیزا پاگل ہو رہی تھی۔ میرے گناہوں کے کفارے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مسلمانوں سے صلیبیوں کی شکست کا شدید انتقام لو تاکہ تمہاری ماں مرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے دربار میں سرخروئی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ سلطان عادل کی وفات کے فوراً بعد تمام عیسائی ایک بار پھر بڑی معرکہ آرائی کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ اسی دوران صلیبیوں نے شام کے سرحدی علاقے بنیاس پر حملہ کر دیا، اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی مدد کو پہنچتا۔ شام کے کچھ غدار عمرا نے عیسائیوں سے صلح کر لی اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ اس سارے فساد کی جڑ شام کے کچھ عیش پرست اور خود غرض عمرا تھے، جن کی قیادت امیر شمس الدین ابن مقدم کر رہا تھا، جو اس وقت شامی افواج کا سالار بھی تھا۔ ابن مقدم کو حسام الدین حسین کی معاونت حاصل تھی، جو شام کا ایک طاقتور امیر تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسین کے درمیان ایک انتہائی اور شفاقانہ معاہدہ طے پایا تھا، ان میں صلاح الدین ایوبی سے نجات حاصل کرنا، پھر سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ رضیہ خاتون، بیٹی شمس النساء اور 12 سالہ بیٹے ملک الصالح کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کرنا تھا۔ واضح رہے کہ دونوں عمرا شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین نہایت اوباش اور بدکار انسان تھے۔ انہیں سلطان نور الدین زنگی مرحوم سے شدید نفرت تھی، کیونکہ سلطان عادل نے اپنی تمام ریاستوں میں سخت احتسابی نظام جاری کیا تھا، جس کے سبب کوئی امیر شراب اور رقص کے قریب نہیں جا سکتا تھا، نہ رشوت لے سکتا تھا اور نہ بیت المال میں سے اپنے ذاتی سرمایہ میں اضافہ کر سکتا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی حیات ہی میں یہ دونوں امیر چھپ چھپ کر باغیانہ اور شفاقانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے مر جائیں اور عیش و آرام کی ایک سانس بھی نہ لے سکیں؟ ہمیں نہیں چاہیے یہ خیالی جنت اور تصوراتی حوریں، ہمیں اس زمین پر جیتی جاگتی فردوس اور گوشت پوست کی زندہ حوریں درکار ہیں۔ ہم آخرت کے اعتبار پر
اپنی چند روزہ زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ جب سلطان عادل کا انتقال ہوا تو دمشق اور شام آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گئے تھے، مگر یہ دونوں امیر اور ان کے ہم خیال لوگ جشن منا رہے تھے، شراب بہہ رہی تھی اور سیم تن رقاصائیں ناچ رہی تھی۔ اب انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کے جرائم پر تازیانے برسانے والا قبر میں سو رہا تھا۔ پھر اپنی اس گناہ گار زندگی کو زیادہ رنگین اور پائیدار بنانے کے لیے امیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین نے سلطان عادل کے خاندان کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر وہ دونوں خبیث زندہ تھے اور صلاح الدین جیسے طاقتور حکمراں کو راستے سے ہٹانا ان دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ آخر یہ انسان اپنے منصوبے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سلطان عادل کے رخصت ہوتے ہی شکست خوردہ صلیبیوں نے شام کے ایک قریبی علاقے بنیاس پر حملہ کر دیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور عیسائی سالار کو اپنے خیمے میں بلا کر صلح کی پیشکش کی۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، تم بھی عیش و آرام سے جیو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو۔ عیسائی سالار گرانٹ نے بڑی حیرت سے شمس الدین ابن مقدم کی بات سنی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سلطان نور الدین زنگی کے امیر ہو۔ گرانٹ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ ہم 28 سال سے سلطان کی قید میں تھے، شمس الدین ابن مقدم نے ناگوار لہجے میں کہا۔ سلطان ایک مذہبی جنونی تھے اور ہمیں ان کے نظریات سے شدید اختلاف تھا، مگر اب ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ صلیبی سالار گرانٹ انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس نے ابن مقدم کو مزید کریدتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارے ذاتی خیالات ہیں یا سارے مسلمان ایسا ہی سوچتے ہیں؟ گرانٹ نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی تھی جسے اقتدار کا بھوکا شمس الدین ابن مقدم سمجھنے سے قاصر رہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں، شمس الدین ابن مقدم نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر ابھی وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال میں اور میرا لشکر خون ریزی نہیں چاہتا۔ اگر تم ہم سے دوستی چاہتے ہو تو صلیبی سالار گرانٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مختصر سی گفتگو کے دوران شمس الدین ابن مقدم کی عیش پرستانہ اور بزدلانہ فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میں تم سے مستقل صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس صلح کی ایک بنیادی شرط ہے۔ آخر شمس الدین ابن مقدم نے بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی چال چل دی۔ کیسی شرط؟ ایک لمحے کے لیے صلیبی سالار چونکا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ سلطان مرحوم کے سارے غلام اپنے پیروں کی زنجیروں اور گردنوں کی توق کاٹ دینا چاہتے ہیں، مگر ایک شخص ایسا ہے جو آخری سانس تک سلطان ہی کا غلام رہنا چاہتا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی صلیبی سالار گرانٹ کے چہرے پر شدید نفرت کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کو ہماری یہ صلح بہت گراں گزرے گی۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہی ایک زہر آلود خنجر ہے جو خواب میں بھی مجھے اپنی شہرگ کے قریب لہراتا نظر آتا ہے۔ ابن مقدم کی بات سن کر سالار گرانٹ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معنی خیز اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم بہت جلد تمہیں اس خوف سے نجات دلائیں گے، بلکہ اس خنجر کو ہی توڑ دیں گے اگر صلاح الدین ایوبی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے پریشان لہجے میں کہا، اگر صلاح الدین نے ایسا کیا تو ساری دنیا کی عیسائی فوجیں تمہاری پشت پر ہوں گی۔ صلیبی سالار گرانٹ نے پرجوش لہجے میں ابن مقدم کو یقین دلایا۔ پھر دونوں کے درمیان تحریری طور پر صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے پر دست درازی نہیں کریں گے اور سرحدوں پر امن و سکون قائم رکھیں گے۔ صلیبی سالار گرانٹ اور شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دوسرا معاہدہ زبانی طے پایا تھا، جس کے مطابق عیسائی دنیا مل کر شمس الدین ابن مقدم کو شام اور دمشق میں
برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے گی اور جواب میں ابن مقدم اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے جاسوسوں کے فرائض انجام دے گا۔ معاہدے کے بعد سالار گرانٹ نے اس دوستی اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شمس الدین ابن مقدم سے بانیاس کا کچھ علاقہ طلب کیا۔ ابن مقدم شام و دمشق پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلا تاخیر گرانٹ کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور بانیاس کے آدھے سے زیادہ علاقے پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سالار گرانٹ نے آخری چال چلی جو بظاہر سیدھی سادی تھی مگر حقیقتاً ٹیڑھی تھی، جسے ابن مقدم سمجھ ہی نہیں سکا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات سے چند ماہ پہلے عیسائیوں نے ایک بھرپور شورش برپا کی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔